کہ کفر اور شرک جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں آتا. یہ میں سمجھانے لگا ہوں. کفر اور شرک جب آتا ہے کسی قوم کے اندر تو وہ ایک دم سے نہیں آتا کہ آج سارے اللہ کے توحید پر ایمان رکھ رہے تھے, کل سو کر اٹھے تو سارے محلے میں شرک پھیل گیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی کرونا وبا نہیں ہے کہ جو راتوں رات پھیل جائے, جو ایک دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جائے. ایسے نہیں پھیلتے. نظریاتی وبائیں, آئیڈیالوجیکل گندگیاں وہ لمحوں میں نہیں پھیلتی, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, لیکن جب وہ پھیل جاتی ہیں تو جڑوں تک اس کی خرابی پہنچ جاتی. شرک اور بت پرستی اس زمین میں کیسے آیا اس کو بھی سن کر دیکھیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور ان کی بیوی پہلے عورت تھی جو اس زمین پر بھیجی گئی تھی, اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق تھے. ان دونوں کا اللہ پر بھروسہ اور ایمان تھا, یہ اسلام پر اتارے گئے تھے. پھر شرک کیسے آ گیا, پھر کفر کیسے آیا. کفر اور شرک آدم علیہ السلام کے انتقال ہوتے ہی نہیں آ گیا. کفر اور شرک پہلے گناہ میں بدلا. گناہ بڑے گناہوں کو پیدا کرنے لگے, بڑے گناہ پھر آگے جا کر شرک اور کفر کو جنم دیے. ایسے ہی ہوتا ہے. انسان جب نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اور دوسری نیکی تیسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. اس طرح نیکیوں سے انسان نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے. اسی طرح گناہ بھی ایک چھوٹا سا گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے, اور وہ دوسرا گناہ اس سے تھوڑے سے بڑے تیسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے, اور تیسرا گناہ اس سے تھوڑا سا بڑا چوتھے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے آخر میں شرک اور کفر آتا ہے, جو سب سے بڑے اکبر الکبائر ہے, جو سب سے بڑے گناہ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پکا مومن تھا وہ دوسرے ہی دن شرک کرنے لگ گیا. نظریاتی تبدیلیاں, آئیڈیالوجیکل چینجز وقت لیتے ہیں, لیکن جب ایک مرتبہ زمین قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جلدی سے مٹتے نہیں. حضرت شیس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کفر کیسے آیا, اس کے بارے میں علماء نے جو تھیوریز بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نیک لوگ تھے, اللہ والے تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو ان کی یاد ستانے لگی. ان اللہ والے لوگوں کی, ان ولیوں کی یاد آنے لگی تو وہ ان کے بارے میں سوچتے تھے. شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تم ان بزرگوں کی صورتیں جو تمہارے دماغ میں ہیں ان کو تراش لو, ان کی فوٹو بنا لو. فوٹو تو پتھروں سے بنے گی اس زمانے میں, پتھروں میں ان کی مورتیاں بنا لو, اور پھر ان کو دیکھ کر تم تسلی حاصل کرو. جو تمہارے بڑے بزرگ تھے, جو تمہارے یہ اولیاء تھے, یہ علماء تھے جن سے تم دین سیکھتے تھے, ان کی یاد کو سیٹسفیکشن ملے گی تو تم اس طرح بنا لو. تو لوگوں کو اچھا خیال آیا تو ان لوگوں نے اسی طرح اپنے بزرگوں کی صورتیں تصویر بنا لی. ان کو معلوم تھا, اس زمانے کے جنریشن کو معلوم تھا کہ یہ صرف تصویریں ہیں, ہمارے اصل بزرگ تو خبروں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی صرف صورتیں ہیں, تو وہ ان سے تسلی حاصل کرتے تھے. اب اس کے بعد جو جنریشن آتا ہے تو جنریشنز کے بیچ میں جنریشن گیپ ایک کریٹ ہوتا ہے. آپ اگر سائیکالوجی جانتے ہیں, لوگوں کی ترقیات اور لوگوں کی پروگرس پر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا یا لکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جنریشن کے بیچ میں گیپ کریٹ ہوتا ہے جسے جنریشن گیپ کہتے ہیں. میں جس طرح ہوں میرا بیٹا اس طرح نہیں ہوگا, میرے اور میرے بیٹے کے بیچ میں گیپ ہوگی جسے میں فیل نہیں کر سکتا, بیٹا بھی فیل نہیں کر سکتا. اسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہر یہ بوڑھا کہے گا وہ زمانہ اچھا تھا, بسکون سے, اب کے بچے اللہ بچانا. تو وہ زمانے میں بھی انسان تھے, اب کے بچے بھی انسان ہیں. پھر ان کی مینٹیلٹی اور اس بوڑھے آدمی کی مینٹیلٹی جمتی نہیں ہے. کیوں جمتی نہیں ہے؟ اسی جنریشن گیپ کی وجہ سے, اسی جنریشن گیپ کی وجہ. ہر زمانے کے لوگ یہی کہتے آئے ہیں کہ وہ زمانہ اچھا تھا, آج کا زمانہ خراب ہے. ہر زمانہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے اور اس زمانے میں ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے.
ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے, اسی کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. اور یہ صرف بوڑھے نہیں کہیں گے, وہ جب بچے تھے تو ان کے جو بوڑھے دادا دادی تھے وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. یہاں تک کہ کسی نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک بہت پرانا غار ملا, 3000 سال 4000 سال پرانا غار, تو اس غار میں ایک پتھر ملا, اس میں کچھ لکھا ہوا تھا, تو وہ لینگویج پڑھی نہیں جا رہی تھی, وہ لینگویج پڑھی نہیں جا رہی تھی. تو ریسرچرز بیٹھ کر ریسرچ کرنے لگے کہ پتہ نہیں کیا اس میں میسج لکھا ہوا ہے. تو لینگویجز, اس زمانے کی لینگویج اب کوئی زندہ نہیں تھی, تو بہت کوشش کی, بہت محنت کی, ادھر ادھر سے تھک ہار گئے کہ وہ لینگویج اس میں کیا لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہا, کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہا. تو بہت محنتوں کے بعد بہت سارے کمپیوٹر سسٹم وغیرہ کو یوز کر کے اس میں جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے, پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا, زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے, پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا. کون کہہ رہے ہیں؟ 3000 سال پہلے کوئی آدمی لکھ کر گیا ہے کہ اس کا زمانہ خراب ہو گیا ہے اس سے پہلے والے زمانے کے حساب سے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے بعد والے جنریشن کے ساتھ سنک نہیں کر پاتا, جڑ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے بیچ ایک ویکیوم ہوتی ہے, ایک گیپ ہوتا ہے, اسی کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بتا رہا تھا اور کہاں نکل گیا, کسی کو یاد ہے میں کیا بتا رہا تھا؟ جی نہیں سنا. جی ہاں, مورتیوں کے بارے میں بتا رہا تھا. صحیح کہا, جزاک اللہ خیر. تو مورتیوں کے بارے میں بتا رہا تھا